جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ جی بھائی جان، آپ لاسانی دارالشفا اسلام آباد تشریف لائے تھے جی 2 ماہ پہلے۔ آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ کس مسئلے کے سلسلے میں علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس آپ آئے تھے؟ میں نیاز محمد اسلام آباد نس یونیورسٹی کال سے آیا ہوں۔ میری پہلے کمر پہ درد تنگ، پھر کسی نے بولے ادھر جاؤ، کسی نے بولے ادھر جاؤ، پھر میں یہاں پہ تیرے نمبر کسی نے دیے، میں یہاں پہ آیا۔ میری پہلے ہم اٹھ نہیں سکتا تھا، ہم منجی میں سوزوکی میں بیٹھا تھا، ہم ادھر ہی آیا۔ 2 کندھوں بھائی نہیں، 2 بندہ بھائی تھا، اس نے کندھوں پہ یہاں پہ اندر لے کے آیا۔ میں نے بولے اندر ہم نہیں جا سکتے، ادھر سوزوکی میں جو کر رہے کر لیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے وہ انجیکشن سے گیس نکال رہا تھا۔ ہوں فی الحال میں بہت ٹھیک ہوں، میں بہت محسوس کر رہا ہوں یار۔ اس ٹائم اگر اس ٹائم میں کو بہت فرق پڑا ہے۔ پہلے تو بہت درد کر رہا تھا، پیر نہیں پورا ہم چل نہیں سکتا تھا۔ ہوں تو ہم شکر ہے اللہ دے کرم ہے، ہم چل بھی سکتے، ہم جا بھی سکتے ہیں۔ ہم اس ٹائم ہم سوزوکی میں آ رہے ہیں، آج کل میں موٹر سائیکل پہ آ رہا ہوں ادھر ہی۔ بس یہی انجیکشن ہے، علاج ہے۔ ہم ادھر ہی گیا ہمارے والے کول، اور ڈاکٹر قیومدی کول گیا تھا ہم اس کو پاس۔ میں نے بولا یار یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے ہمارے ایک سرا نکالا ہے، اس نے ہم کو بولا اس سے آپریشن کروا دے۔ میں نے بولا اتنا ہم پہلے لیٹ کے جا رہا تھا، سوزوکی میں منجی میں بیٹھ رہا تھا، ہم جا رہا تھا۔ ہوں تو پھر ابھی تو شکر ہے ہم اس طرح چلنے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم آپریشن نہیں کروانا ہے۔ پھر اس نے بولا نہیں تو اس طرح کر لے، باہر میں گھر والا کا ساتھ بات کر لے، باہر جاؤ موبائل کر لے اس کو، پہلا آپریشن تمہاری ہوگی۔ میں نے باہر جب نکلا ہم نے بھائی کو بولے، میں نے بولے ہم آپریشن نہیں کر رہا تھا، اور ڈاکٹر نے ہم کو بولے تو کس بات پہ ہنس رہا ہے؟ میں نے بولا اس بات پہ ہنس رہا ہوں جو تم ہم کو بول رہے آپریشن کر لے، یہ تمہارے دونوں پیر کام چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے بولا اگر تم نے آپریشن کروایا تو پھر میرے دونوں پیر کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ پہلے جو 2 سال پہلے جس طرح کام کر رہا تھا پھر اس طرح بھی کام کر رہے ہیں۔ میں نے بولا ہم آپریشن نہیں کرنا ہے، بس ہم کو یہ ہمارے ایک سرا نکالا ہے۔ میں نے بولا ہڈی دی مسئلہ ہے، وہ ہڈی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب حل کر رہے ہیں، وہ ہم اتنا چل سکتا ہے۔ ہوں ابھی ہم کیا کریں، آپریشن کر لیں؟ لوگوں نے بھی بہت بتایا یار آپریشن یہ ادھر ہی پشاور تے جا یا ادھر ہی جا مردان تے جا۔ میں نے بولا نہیں ہم کدھر بھی نہیں جانا، یہ حکیم صاحب ڈاکٹر کے پاس آسا، اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ہم شکر ہے اللہ دا کرم ہے، پہلے ہم تو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہوں شکر ہے اللہ دا کرم ہے ہم کھڑا بھی ہو سکتے ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں۔ یہ گال نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپریشن سے بغیر یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ گال یہ ڈاکٹر کے پاس ہم اٹھ نہیں سکتا تھا، ہوں یہ ڈاکٹر کے پاس میں حکیم کے پاس آئے ہوں، چل بھی سکتا ہوں، اٹھ بھی سکتا ہوں۔ لیکن یہ غلط بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپریشن سے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ یہ نیاز بھائی ابھی جن کی باتیں آپ سن رہے تھے، یہ سم تھنگ 1.5 سے 2 مہینے پہلے ہمارے پاس تشریف لائے تھے لاسانی دارالشفا اسلام آباد میں۔ تو بڑی کریٹیکل ان کی کنڈیشن تھی، جب یہ جیسے کہ ابھی یہ خود ہی بتا رہے تھے، سوزوکی پہ آتے تھے، پیچھے 4 پہی لگی ہوتی تھی، 4 پہی کے اوپر یہ لیٹے ہوتے تھے، تو 2-3 بندے اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے، 2-3 اس سائڈ پہ، یعنی کہ چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونا اور علاج کے لیے کلینک پہ آنا یہ بھی ناممکن تھا۔ ہم نے الحمدللہ کلینک سے باہر جا کے دیکھا، علاج کیا، اور انہیں کہا چلو چل کے آؤ، یہ اسی ٹائم ماشاءاللہ چل کے اوپر کلینک آ گئے۔ پھر علاج کرتے گئے، بہتر ہوتے گئے الحمدللہ۔ تو جب 50% سے زیادہ ریکوری ہوئی تو پتہ نہیں ان کو کسی نے مشورہ دیا یار آپ MRI کروا لیں، جا کے چیک کروا لیں۔ تو یہ MRI ہے ان کی، اسلام آباد سے انہوں نے ایک اچھا جو ہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹر وہاں سے یہ کروائی ہے۔ تو MRI انہوں نے کی ہے، تو اس میں پہلے تو ان کا جو ہم نے ڈائگنوز کیا تھا وہ L4, 5 اور S1 کی ڈسک بلجنگ تھی نا۔ اب جب انہوں نے 50% علاج کے بعد 1 مہینے کے بعد جا کے وہاں پہ کیا ہے، تو وہاں پہ جا کے صرف L5 کی جو ہے ڈسک بلجنگ آئی ہے، باقی جو تھی L4 کی وہ اس سے ریکور ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے الحمدللہ طب نبوی، سنت نبوی میں، طب یونانی میں
ارکونسا شیاٹیکا کا جو ہے ڈسک بلج کا جو ایشو ہے L4 L5 S1 کا، اللہ کی رحمت سے 100% علاج موجود ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کسی لالچ میں دونس میں نہیں۔ کیا ہم آپ سے یہ انٹرویو لے رہے ہیں کوئی زبردستی کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ نیاز بھائی ہیں، یا پہلے اس کی ویڈیوز آپ دیکھ لیتے تو آپ حیران ہوتے کہ یہ ان کی بڑی مشکل حالت تھی بیچارے، گھر والے سارے پریشان تھے، پورا محلہ ساتھ آتا تھا۔ الحمدللہ ہم نے طب نبی کے ساتھ کیا تو میرا خیال ہے 1.5 سے 2 مہینے میں تقریباً ان کے 7-8 وزٹ ہوئے یا 10 وزٹ ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے اب یہ چل بھی لیتے ہیں، اپنے کام بھی کرتے ہیں، گھر سے نکلتے بھی ہیں، اور باقی بھی معاملے آپ موٹر سائیکل پہ آتے جاتے بھی ہیں۔ اور یہی یہ حال ہی میں جو ہے اس نے وہ MRI کروائی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا ایڈمٹ کر دیا کہ تیرا بھی آپریشن ہوگا، ہو سکتا ہے تیرا نچلا حصہ پیرالائز ہو جائے۔ تو یہ بہرحال جس طرح ابھی بتا رہے تھے تو یہ فوری طور پہ وہاں سے نکلے ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ آپ آپریشن کروا لیں؟ اس نے کہا آپریشن کر لے، پہلے نمبر تیری لگے گا۔ میں نے بولے میں آپریشن نہیں کر سکتا، میں ہنس گیا۔ اس نے بولا کیوں ہنس گیا؟ ماں نے بولا یار وہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا کو اٹھا دیے، اور بھی اللہ اٹھا دے گا۔ کہ بھی وہ انہوں نے اصل میں یہ بڑھایا، یہ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں یا کچھ عرب ریاستوں میں اب یہ شاڈی کا نرو پریس ہوتی ہے، کمپریشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ آپریشن شروع ہوا پڑا ہے، ورنہ باہر کے ملکوں میں اتنا یہ اس نرو کے لیے میڈیکیشن کیے جاتا ہے، فزیوتھراپی کرائی جاتی ہے، یا اور اس میں جو ہے نا دیسی جو طریقہ علاج کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے تاکہ اس کو کیور کیا جائے۔ یہ ہمارے علاقوں میں ہیں جو لوگ پیسوں کے عوض لوگوں کو ذبح کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ میں میرے پاس ایک پیشنٹ آ رہا ہے، سیالکوٹ سے ہے، وہ اس کا بھی یہی ایشو بنا ہے۔ لاہور کا ماڈل اس میں DHA میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پر اس نے آپریٹ کیا چند ماہ پہلے، ٹھیک ہے، 2.5-3 لاکھ روپے اس سے انہوں نے لیا ہے۔ اب کیا ہے، اس کا نچلا حصہ دھڑ کام ہی نہیں کر رہا، بغیر سہارے کے 2 قدم نہیں چل سکتا۔ اس طرح آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بہت زیادہ ایسے کیسے دیکھے ہیں، 2 آپریٹ ہونے کے باوجود چلنے سے قاصر، ٹانگیں جو ہے فٹ ڈراپ ہو گئے، نمنس آ گئی۔ کیوں بھئی؟ یہ آپریشنیبل ہے ہی نہیں یہ ٹریٹمنٹ، یہ ود آؤٹ ہماری طب یونانی صدیوں سے کہہ رہی آ رہی، یہ ری کی درد ہے۔ ہاں اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس وقت میں بندہ بیلنس ان بیلنس ہو جاتا ہے، اس صورت میں ہماری طب یونانی شاندار علاج اس کا کر سکتا ہے۔ الحمدللہ آج دو ہمارے کیس ہیں، ایک یہ ہے، اس کے ساتھ ایک کیس اور ہمارا، وہ ملیشیا سے ساتھی آئے تھے، ان کا بھی یہ ایشو تھا، وہ بھی تقریباً 2 مہینے ان کا لگے ہیں، اس کا انٹرویو بھی ابھی ہم تھوڑی دیر بعد کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی 100% اللہ کی رحمت سے وہ ریکوری ہو چکی ہے اس کی۔ وہ کیا تھا، اس کو بھی یہی کہا تھا آپریشن کراؤ، بھی آپریشن نہ کر لیں، مہربانی یہ انسانی جسم کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 بھوکے بیڑیے چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے ریوڑ میں، وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا ایک بندہ دنیا کی اور ہرس کی لالچ میں آگے جتنا انسانیت کا اپنا نقصان کر دے گا، چیر پھاڑ کرتا ہی جائے گا۔ اور میں نے جو دیکھے ہیں جو اندھا دھند رزق حرام کماتے ہیں، لوگوں کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں پیرالائز اولادیں پڑی ہوئی ہیں، بیویاں ان کی پیرالائز پڑی ہوئی ہیں، 4 پہیوں کے اوپر پڑے ہیں، بچے ان کے پاگل ہو گئے، دیوانے کے میرے پاس آتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں۔ جب میں ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں، اس بندے صاحب حیثیت کی شکل قد کاٹ دیکھتا ہوں، کہتا ہوں یار کیا حرام مال آپ جتنا اکٹھا کر لیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، آپ کسی کو دھوکہ دے کے اگر آپ مال اکٹھا کریں گے، آپ کے گھروں میں بیماریاں نہیں نکلیں گی، آپ کے گھروں میں پریشانیاں نہیں نکلیں گی، آپ کے دماغی جو توازن ہے بچوں کا، بیوی کا، آپ کا وہ درست نہیں رہے گا، یہ ذہن میں آپ رکھیں۔ قدرت اللہ کی مخلوق کو جو بھی نقصان پہنچائے گا وہ کسی بھی سطح پر ہو، یہ میری بات لکھ لیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے میں یہ بات کہتا ہوں، اس مخلوق کو جس نے بھی نقصان دیا، تاکہ زبان سے دیا، اس کے جسم کو چیرا، ناجائز کاٹا، اپنی تجوریاں بننے کے لیے اس کا ناجائز چھوٹے سے چھوٹا ٹیسٹ بھی کرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ بھی جو نیکی کرے گا، ایک بدی کرے گا، ذرہ بھی وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ اس لیے خدا را جو لوگ ہیں اس فیلڈ، یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈاکٹر بھی دیکھتے ہیں، سرجن بھی دیکھتے ہیں۔ چند دن پہلے میں لاہور میں جنرل ہاسپٹل گیا، وہاں پہ ڈاکٹر دیکھا، وہ حیران رہ گیا، کہتا ہے آپ کو دیکھا ہوا لگتا ہے، اچھا آپ وہ ہیں جو آپ طب نبوی کے ذریعے علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہ کہتے ہیں آپ تو بلڈ نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نکالتا ہوں بلڈ۔ وہ روکتے کس طرح؟ میں نے کہا وہ جس طرح ہم نکالتے ہیں وہ روکنا اس سے بھی آسان ہوتا ہے۔ اب 1.5 2 3 4 منٹ آج کا جو ہم نے آپ کو سیشن دیا ہے علاج کرنے کا، کتنے منٹ اس میں ٹائم لگا ہے؟
اتنا نہیں 4-5 منٹ 5 منٹ لگے ہیں. ہاں. کیا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا نہیں کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے؟ نہیں، کیوں برداشت کر لے گا تو آگے سکون آئے گا. اصل میں یہ پورا پری پلان ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے. مریض کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، 4-5-6 اس کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، ایم آر آئی کروائی جاتی ہے، بلڈ اس کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، انیستھیزیا دینے کے لیے ڈاکٹر ہائر کیا جاتا ہے. پورا ایک جان بوجھ کے ہوتے ہوئے، جس طرح ہم فلموں میں ڈرامے میں ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورا یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ایک ہاسپٹل میں ڈرامہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ایکٹنگ میں ڈاکٹر جو مسیح ہے، اس قوم کے مسیح ہیں، پوری ڈرامے میں اداکاری کر رہے ہوتے ہیں. او ہو آپ دیکھ رہے تھے جب آپ نے ہنس کے ڈاکٹر کو کہا کہ یار میں نے آپریشن نہیں کرا، تو ڈاکٹر کا چہرہ آگے سے کیا تھا؟ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کیوں نہیں کروانا ہے، یہ تمہارا پیدا ہے، تمہارا یہ ماں نے بولا ہے یار نہیں کر رہے. یعنی اتنی سنجیدگی ساتھ آپریشن کر رہے ہیں اس بندے کا، اس کی جو ہے وہ ڈسک بلجنگ ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں ہم حیران ہیں. ایم آر آئی کرتے ہیں، پھر آپریٹ انیستھیزیا دیتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، 2 مہینے اس کو پین کلر، اسٹیرائڈ اور اندھا دھند جو میڈیسن کھلانے کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 مہینے کے بعد پھر وہ ٹوکن لے کے بیٹھا ہوتا ہے. میں چیک کراؤں ڈاکٹر صاحب، درد تو ویسی ہی ہو رہی ہے، اب کیا کروں؟ اچھا آپ یہ لے لیں. 2-3 سال بدل کے دے دیے ان کو. اب وہ کیا کرے گا، کچھ دیر کے بعد اگلے کے پاس چلا جائے گا. وہ جی آپ کا آپریشن صحیح نہیں ہوا، اب دوبارہ کرنا پڑے گا. یار یہ انسانیت ہے، کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں یار؟ خدا رہا یار اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. میں آج سے چند سال پہلے اس فن پہ مہارت نہیں تھی. میں نے 10 سے 15 سال الحمدللہ اللہ کی رحمت سے طب نبوی کے لیے میں نے سفر کیا، اور ہزاروں کلومیٹر سفر کرنے کے بعد اللہ نے یہ میرے لیے راز آشکارا کر دیا، کھول دیا میرے سینے کو. کس کے لیے؟ یہ فصل طریقہ علاج. اب ہم الحمدللہ اس کے لیے یہ جسم میں کسی قسم کی کوئی وین ورید بند ہوتی ہے، بلاک ہوتی ہے، ہم اللہ کی رحمت سے اس کو کھول دیتے ہیں. چاہے وہ دل کی والز بند ہوتے ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، اور چاہے یہ شاٹی کا نر بلاک ہو جاتی ہے، چاہے اس میں ویریکوز وین کا مسئلہ بن جاتا ہے، چاہے جسم میں کسی جگہ پر برین ہیمریج کا مسئلہ بن جاتا ہے، ورید میں سدھا کلاٹ بن جاتا ہے. ہم اللہ کی رحمت سے فصل کے ذریعے علاج کرتے ہیں. 3 سے 5 منٹ کا علاج ہوتا ہے، اور آن سپاٹ مریض کہتا ہے یقین سے میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنے جسموں کو بچائیں. اچھا ایکسپرٹ آپ معالج دیکھا کریں. یہ بڑی دنیا ہے، حالات ٹف ہیں، معاملہ ٹف ہیں، روزگار لوگوں کے خاص طور پاکستان میں بہت مشکل ہے. خدا را آپ کسی انسان دوست معالج کے پاس جائیں جو صحیح مشورہ دے. اسے کہیں پیسے لے لے لیکن آپ کا علاج صحیح کرے، نقصان نہیں دے. اور ہم بھی مریض سے یہی کہتے ہیں بھئی آپ ٹھیک ہو گئے ہو، بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا. جو رزق ہمارے مقدر میں لکھا ہے. آج کا جو ہم نے آپ کو سیشن دیا ہے، اس میں کتنے پیسے آپ نے دیے ہیں ان کو؟ کس کا؟ جو ہاں جی، میڈم کو ہم نے 300 روپے 300 روپے دیا جی. یعنی جب اس کا وزٹ ہوتا ہے، یہ ہر وزٹ کے 300 روپے ہمیں دیتا ہے. 7 8 10 وزٹ ہو چکے ہیں. میڈیسن کے کچھ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں جو منتھلی بیس پہ ہم اس سے لیتے ہیں. کیا ہر بندہ افورڈیبل ہے یہ؟ نہ کہ ہم چھوٹے سے کاؤنٹر پہ اپنے کمیشن کے لیے کبھی اس ٹیسٹ والے کی لیبارٹری کے پاس کبھی ادھر بھیجے نہ آئے. میری ویڈیو چونکہ ہر بندے دیکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو یہی بات کہتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں. جس دن حساب کتاب ہوگا ان لوگوں کے ہم جو ہے نا ہاتھ ہوں گے. اور ہمارے جو معالجین ہیں، جو ہم 2 نمبری جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے یہ ہمارے گریبان پکڑ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی نہیں ہوتا، یہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو خدا را آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. وداؤٹ میڈیسن، وداؤٹ سرجری آپ مزہ تو تب ہے نا یار. بنانے والے نے قسمیں کھا کھا کے کہا میں نے بڑا اچھا آلہ پیدا کیا، اور ہم لوگ چیر پھاڑ کاٹنے پہ لگے. اگر کاٹنے کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے چلتے پھرتے ہیں، ہنستے کھیلتے گھروں کو نہ اجاڑیں. مہربانی آپ، بہت شکریہ.